کہ گرمی کے روزے آتے ہیں 12 گھنٹے پیاس میں آدمی تڑپ کے رہ جاتا ہے. تمہیں خبر ہے میرے نبی کی اولاد 72 گھنٹے پیاسے. پیاس کی شدت، پانی کا قطرہ نہیں. اور آگے انسان کی شکل میں درندے کھڑے ہوئے ہیں. جب سارے جان نثار شہید ہو گئے، تھوڑا سا سنا بھی دیتا ہوں. جب سارے جان نثار شہید ہو گئے تو پیچھے اہل البیت رہ گئے. اہل البیت سب سے پہلے شہید کا نام بتاتا ہوں، مسلم بن اوسج، جو امام صاحب کے، امام علی مقام کے قافلے میں جو پہلے شہید ہیں، مسلم بن اوسج. اور ان کی طرف سے جو 2 پہلے قتل ہوئے، سالم اور یسار، اور ان کو قتل کرنے والے تھے عبید اللہ بن عمیر الکلبی. ایک ابن زیاد کا غلام تھا، ایک ربیعہ بن زیاد کا غلام تھا. وہ دونوں نکلے تو اس کے مقابلے کے لیے بربر بن خضیر اور حبیب بن مطاہر نکلے حسین علی مقام کے لشکر سے. تو عمیر بن وہب کلبی وہ کوفہ سے اٹھ کے آئے تھے، کوفہ سے بیوی سمیت آئے تھے. بیوی کا نام ام وہب، حبشی تھے. کہنے لگے مجھے اپنے اوپر قربان ہونے تھے، میں اکیلا ان دونوں کو کافی، ان دونوں کو ہٹا دے. اور ننگے بدن تھے، ننگے بدن، جسم پہ کچھ نہیں. کہا میں تو مرنے ہوں، میں کہوں زیرا پاما جو میں جیونا ہے، میں تو مرنا ہے. ننگے بدن سے. تو ان کی بیوی نے کہا ان کو جانے دے، ہم دونوں نے آپ پر قربان ہونے کی نیت کی ہوئی. ہم نے کہا اچھا اللہ تجھے جزا خیر دے، جاؤ. تو اس اکیلے نے دونوں کمبختوں کو جہنم میں پہنچا دیا، سالم اور یسار. تو ان میں سے ایک آدمی بولا یہ مرنے آئے ہیں، اگر اکیلے لڑو گے تم سب کو مار دیں گے. اور تسی تو جیون دے طلبگار ہو، مرن دے طلبگار ہیں. مرن والے نو مارنا کوئی سوکھا کام ہوندا ہے؟ وہ ان پر کٹھے حملہ کرو. پھر حملہ عام ہوا. تو پہلے شہید ادھر سے مسلم بن اوسج، جب وہ گر رہے تھے تو کہہ رہے تھے حسین کی حفاظت کرنا جب تک سانسوں میں سانس باقی. آپ کے لشکر میں ادھر زہیر بن القین، یعنی رائٹ سائڈ پر زہیر بن قین ایک چھوٹا جھنڈا، لیفٹ سائڈ پر حبیب بن مظاہر ایک جھنڈا، درمیان میں آپ کے بھائی عباس بن علی جن کے ہاتھ میں بڑا جھنڈا تھا اور بڑا نشان کا جو علامت تھا وہ عباس بن علی کے درمیان میں تھا. 32 گھوڑ سوار تھے اور 40 پیدل تھے. جب انہوں نے پہلا حملہ کیا تو گھوڑ 32 نے 3000 کا منہ پیچھے کر دیا. تو ابن زیاد نے کہا پہلے ان کے گھوڑوں کو مارو، ان کے گھوڑوں کو مارو. تو 500 تیر اندازوں نے کٹھے ان کے گھوڑوں پہ تیر چلائے تو سب کے گھوڑے گر کے ختم ہو گئے. پھر ساری پیدل ہو گئے. تو پھر میں اٹک جاتا ہوں، اس لیے پھر میں آخر میں پھر میں زہیر کی شہادت سنا دوں. زہیر بن القین. جب نماز کا وقت آیا، ظہر کا وقت داخل ہوا تو آپ نے اشارہ کیا زہیر یہ شمر سے کہو نماز پڑھنے دے. ہاں اگر 1439 سال میں نماز کی معافی ہوتی تو اہل کربلا کو ہوتی، لیکن حسین نے سجدے میں سر رکھ کے بتلایا کہ نماز نہیں چھوٹ سکتی، سر کٹ سکتے ہیں. تو انہوں نے آگے ہو کر کہا کہ بھائی نماز کے لیے جنگ روکو. تو کوفی لشکر کا ایک سردار تھا حسین بن نمیر، اس نے کہا تمہاری تو نماز قبول ہی نہیں ہوتی. تو انہوں نے کہا لعنت تجھ پر، تیری نسلوں پر، جس گھر کی تو فعل نماز ملی انہی کی نہیں ہوتی اور تمہاری ہوتی ہے. تو واپس آ کر کہنے لگا کہ وہ نماز کی اجازت نہیں دے رہے. فرمایا نماز تو نہیں چھوٹے گی نا. یہ فیصلہ آباد والوں کو نہیں، 7 بر اعظم کے ایمان والوں کو پیغام ہے کہ زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے. نماز نہیں چھوٹ سکتی، نماز نہیں چھوٹ سکتی. اللہ کی قسم کوئی مسئلہ نہیں تھا اگر یہ چھوڑ دیتے. جنگ سے پہلے آنکھ لگ گئی، آنکھ کھلی تو ہنس پڑے. بہن نے پوچھا ایک ایڑا ہاسے دا ویلا ہے، موت سر تے کھلوتی ہے.
فرمایا بہن ابھی اللہ کے نبی کو خواب میں دیکھا ہے، کہہ رہے ہیں بیٹا میں لینے کے لیے آ چکا ہوں، موجوں ہو گئی، لینے کے لیے آ چکا ہوں۔ چھوڑ دیتے تو پھر گلستان کالونی والوں کو بھی گنجائش مل جاتی، چھٹی جا سکتی ہے۔ 6 بر اعظم کے انسانوں کو پیغام دیا کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ، نماز نہیں چھوڑ سکتی۔